کہ میں سوؤں گا اور صبح اٹھوں گا امانتیں واپس کر کے جاؤں گا, مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تو میں بڑے آرام سے سویا. اچھا ان کافروں کے سامنے سے میرے آقا جلوہ گر ہوئے تو نظر ہی نہیں آئے, لیکن جا کر غار ثور کے اندر 3 دن چھپے. کوئی حاجت نہیں تھی چھپنے کی, کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا. اس میں بھی حکمت ہے, بعد میں بتاتا ہوں. غار ثور کی طرف یہ 2 شخصیات آقا اور غلام چل پڑے. چلتے چلتے صدیق اکبر کو دیکھا میرے آقا نے. کبھی صدیق اکبر آگے چلتے ہیں, آگے چل رہے ہیں, چند لمحے چند قدم چلے تو پیچھے آ جاتے ہیں, چند قدم پیچھے چلے تو دائیں طرف آ جاتے ہیں, چند قدم دائیں طرف سے چلے تو بائیں طرف آ جاتے ہیں. کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر یہ کیا کر رہے ہو, کیوں ایسے کر رہے ہو؟ تو عرض کی حضور جب میں آپ کے آگے چلتا ہوں تو دل میں خیال ہوتا ہے کہ پیچھے سے حملہ نہ کر دیں, کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچے. پیچھے آ جاتا ہوں, پیچھے چلنا شروع ہوتا ہوں, خیال آتا ہے کہ دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے. دائیں طرف آ جاتا ہوں, دائیں طرف سے مجھے خیال آتا ہے کہ بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے. میں بائیں طرف آ جاتا ہوں, اس لیے میں آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے وہ چلتا ہوں. چلتے چلتے گرمی ہے, شدت ہے. اچھا یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی سایہ دار درخت مل جائے, پہاڑی علاقہ ہے, کوئی سایہ مل جائے. ایک جگہ پر ایک درخت نظر آیا, سایہ نظر آیا. میں نے اپنی چادر سے اس کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا. یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں, صدیق بتاؤ زندگی میں کبھی خوشی کے لمحات کہ آپ اتنے خوش ہوں گے کہ آئندہ آپ کو ضرورت ہی نہ محسوس, ایسا لمحہ جب آپ بڑے خوش ہوئے. تو آپ نے پھر بتایا کہ اس وقت جب میں نے سایہ تلاش کر لیا, میں نے آقا کو آرام کرنے کا عرض کیا, میں خود میرے آقا آرام فرمانے لگے. میں خود جو ہے وہ ادھر ادھر, میرے دل میں خیال آیا کہ آج پیارے آقا کو کوئی ٹھنڈی چیز پیش کروں, ٹھنڈی چیز, اللہ اکبر, ٹھنڈی چیز پیش کروں. میں چلتے 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 ایک چرواہا مجھے نظر آیا, بھیڑ بکریاں اس کے پاس. میں نے کہا چرواہے دودھ دھونا ہے, دودھ چاہیے. اس نے کہا کہ پیسے کو بغیر. انہوں نے کہا پیسے لے لو, دودھ. اس نے کہا یہ پیالہ ہے میں دودھ دے. انہوں نے کہا کہ نہیں, پیالہ مجھے دے, مجھے بتا یہاں کہیں قریب کوئی کنواں ہے پانی کا. اس نے کہا فلاں طرف جو ہے وہ کنواں ہے. کہتے میں نے پیالہ لیا, کنویں کی طرف گیا چل کر, اور کنواں جو ہے قریب نہیں تھا, دور تھا. چلتے چلتے کہتے ہیں میں نے کنویں کو پا لیا اور وہاں سے اس پیالے کو دھویا اچھی طرح, پھر پیالہ بھرا پانی سے اور واپس اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ اس پانی سے اپنے ہاتھ دھو اور بکری کے دودھ دھو. پھر اس نے کہا بڑا نفیس بنتا ہے, بڑا صفائی پسند ہے, آپ ہی دھولے. چرواہے اس نے کہا میں تو غلام ہوں, نفاست تو میرے آقا کی, صفائی پسند تو میرے آقا ہیں جن کے لیے میں نے دودھ لے کر جانا ہے. اس نے کہا خود ہی دھولے. تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دودھ کو ان کو دھویا, پھر جو ہے وہ پیالے میں دودھ, پھر میں وہاں سے چلا اس کو ٹھنڈا کروں. پھر اسی کنویں پر گیا, پھر اس کو پانی کے اندر ٹھنڈا کیا, ٹھنڈا کر کے واپس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو آقا کہتے میں نے دل میں سوچا اگر چند لمحے میں کھڑا رہا تو یہ گرم ہو جائے گا, تو پھر مجھے ٹھنڈا کرنے کے لیے جانا پڑے گا. تو اسی دوران پیارے آقا نے آنکھیں کھول دی. فرمایا صدیق اکبر کیا چیز ہے؟ عرض کی حضور آج بس نذرانہ قبول ہو جائے, ہدیہ قبول ہو جائے. میرے دل کی خواہش ہے کہ یہ دودھ کا پیالہ آپ نوش فرما لیں. میں نے ٹھنڈا کر کے لایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا. کہتے اس دن جو خوشی مجھے ہوئی ساری زندگی خوشی کی. اس دن میں راضی جو ہوا ساری زندگی ایسا معاملہ. میرے آقا نے میرا جو میں محنت کی دودھ لایا تھا وہ نوش فرما لیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی.
اچھا وہاں سے چلے تو غار ثور اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مدینہ مکہ شریف کے اندر، غار ثور مکہ شریف کے اندر ہجرت کی رات یہ سفر جاری تھا، آقا اور غلام جا رہے۔ غار ثور کی بلندی بہت بہت ہائٹ ہے، بہت بلندی ہے، کتنی بلندی ہے کہ بڑے بڑے دل جگر والے وہاں جانے سے وہ نیچے سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو جی منیر بھائی آپ بھی گئے تھے تو نہیں چڑھ سکے، تو وہاں مریض بندہ جو دل کا مریض ہے یہ دیوانہ وہاں چڑھ گیا تھا۔ اسحاق بھائی چڑھے تھے آپ غار ثور؟ یہ سب سے پہلے چڑھ گئے تھے ماشاءاللہ۔ غار ثور کے اندر بوتلیں سائڈوں پر پڑی ہیں، ڈھیر لگے ہوئے، پانی پی پی کے بندے جو ہے وہ تھک جاتے ہیں۔ 10 منٹ چلے پھر وقفہ کیا بیٹھ گئے، پھر چلے پھر وقفہ کیا بیٹھ گئے۔ دل گردہ کلیجہ جو ہے وہ منہ میں آ جاتا ہے۔ اتنے اب تو وہاں پر سیڑھیاں بنی ہوئی، وہ سیڑھیاں نہیں بندہ چل سکتا، وہاں اس وقت سیڑھیاں نہیں تھی، راستہ نہیں، ناہموار تھا راستہ، نکیلے پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، کیسے گئے ہوں گے ذرا تصور کیجئے۔ یہ عشق کا پہاڑ، یہ صداقت کا پہاڑ اپنے کندھوں پر اٹھا کر تاجدار انبیاء کو غار ثور کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ کیسے گئے ہوں؟ وہاں جب قریب آئے اور دیکھیں صدیق اکبر کی بیٹی اسما بنت ابی بکر، آپ 3 دن کھانا لے کر گھر سے وہاں جاتی ہے، ان کا حوصلہ، ان کا جذبہ دیکھیے، عورت صاحب کیسے مشقت والا کام، جذبے والا کام۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی حضور آپ ٹھہریے، میں پہلے اندر جاؤں گا تاکہ آپ کو کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی موذی جانور، بچھو، سانپ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار کے اندر داخل ہوئے۔ اس غار کے اندر بڑی مرتبہ سعادت نصیب ہوئی ہے، وہاں پر ہم نے محفل بھی کی ہے، غار میں بیٹھ کر دعائیں بھی کی ہیں، آپ کے لیے بھی کی، اس مرتبہ حاضری ہوئی ہے، سب کے لیے دعائیں کی ہیں الحمدللہ۔ تو وہاں پر جو سرور آتا ہے نا، وہ ہے ایک چارپائی کی جتنی جگہ ہے، تو وہاں پر یہ تصور ہی بندے کو جو ہے نا وہ بس خوشی دیتا ہے، اتنی خوشی کہ یار اتنی سی جگہ پر میرے آقا جلوہ گر ہوئے، یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر صدیق اکبر، یہاں پر تاجدار انبیاء، تو یہ اور خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، خدا کی قسم ایک کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے۔ دوسرا گلیوں کے اندر میرے آقا گزرے ہیں، طواف کعبہ کیا ہے، تو وسیع جگہ ہے، لیکن غار حرا وہ بھی چھوٹی سی جگہ ہے، غار ثور اس میں بندہ بیٹھ کر نفل پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، غار حرا میں کھڑے ہو کر نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو چھوٹی سی جگہ پر یہ تصور ہوتا ہے کہ میرے آقا یہاں جلوہ گر ہوئے، تو پھر اس وقت وہ کیفیت بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس غار ثور کے اندر صدیق اکبر پہلے داخل ہوئے، میرے آقا باہر جلوہ گر ہیں، تو وہاں پر سوراخ صدیق اکبر نے اپنے لباس کو، اپنے امامے کو، اپنی چادر سے، وہ کئی سوراخ تھے جو بند کیے تھے، ان سوراخوں میں ایک سانپ عاشق رسول بھی بیٹھا ہوا، کئی 100 سالوں سے وہ بیٹھا انتظار کر رہا، کئی سوراخ اس نے کیے ہوئے ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے غار ثور میں جلوہ گر ہونا ہے، وہ انتظار میں ہے۔ اس نے زیارت کرنی تھی، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا، لیکن صدیق اکبر کا عشق یہ تھا کہ میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچا۔ سب غاروں کو، سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ کے لیے کپڑا نہیں تھا، آپ نے وہاں پر اپنی ایڑی مبارک رکھ لی اور عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر جلوہ گر ہوئے، آپ کی گود میں سر رکھا، آرام فرمایا، ادھر سانپ ٹرائی کر رہا تھا کہ آج عجیب خوشبو آ رہی، مہک آ رہی ہے، قرب مصطفیٰ کو محسوس کر رہا ہے، خوشبو مصطفیٰ سے وہ مچل رہا ہے، لیکن رستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے جو ہے صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈس لیا
اور یہ زہر ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ کام ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن صدیق اکبر جنبش نہ کی کہ کہیں سرکار کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. ایسا عشق، ایسی محبت ہمیں چیوٹی کاٹ دے. نماز کے اندر تو نماز توڑ دے، ہاتھ پاؤں مارنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں کے ڈنگ نہ مار دے، لیکن جنبش نہیں کر رہے کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. لیکن شدت درد سے آنسو نکل آتے ہیں اور آقا کے چہرہ اقدس پر گرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی. عرض فرمایا صدیق کیوں رو رہے؟ عرض کی حضور یہ بات. فرمایا پاؤں ہٹا. پاؤں ہٹایا، سانپ باہر آیا، دیدار کیا. میرے آقا نے فرمایا جاؤ تمہارا کام ہو گیا، تم چلے جاؤ. میرے آقا نے اپنا لباب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پر جہاں ڈسا تھا وہاں پر لگایا. درد کافور ہو گیا، دور ہو گیا. میرے آقا کا لباب دہن کیسا لباب دہن ہے؟ سانپ کے ڈسے پر لگایا، شفا ہو گئی. آٹے کے اندر ڈالا، آٹا وسیع ہو گیا. کھانے کے اندر ڈالا، کھانا وسیع ہو گیا. کنویں کے اندر ڈالا، کھاری کنواں میٹھا کنواں بن گیا. کسی کا بازو ٹوٹ گیا، لباب دہن ڈال لگایا، بازو جڑ گیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی غزوہ خیبر کے موقع پر آنکھیں دکھ رہی ہے، آنکھوں میں لباب دہن لگایا. آنکھیں دوستو